فرقہ واریت سے توبہ کر لیں. سنی شیعہ اختلاف، آپس میں لڑنا جھگڑنا، علمی اختلاف کریں، لیکن نفرت، قتل و غارت جو 30-40 سال سے پراکسی وارز چل رہی ہے ہمارے اس سب کانٹیننٹ کے اندر، اس سے توبہ کریں. دیکھیں کافر آپ کو مار رہا ہے نا، مسجد اقصیٰ میں انہوں نے کوئی تفریق نہیں کی ہے کہ سنی الگ ہو جائیں اور شیعہ الگ ہو جائیں. جو ان کے سامنے آیا انہوں نے پٹائی کی ہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کوئی رفع الیدین کرنے والا ہے نہیں کرنے والا، ہاتھ چھوڑنے والا ہے. اکثر ویسے وہاں رفع الیدین سے ہی پڑھتے ہیں. زیادہ تر سنی جو ہے وہ مالکی ہیں، فقہ کو فالو کرنے والے، وہ بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں اور رفع الیدین کرتے ہیں، اور شیعہ ویسے ہی کرتے ہیں. آلموسٹ ایک طریقے سے ہی چل رہے ہوتے ہیں. انہوں نے اس کا کوئی فرق نہیں کیا. اور نہ اللہ کا شکر ہے ہم یہاں پہ ان کے لیے جب آواز بلند کر رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی دوسرے فرقے کے ہم آواز نہیں کریں گے. تو اس سے اب یعنی فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پہ بھی نفرتیں آپس میں ختم کریں. یہ دوسرا کام ہے. سوشل میڈیا کے اوپر میں علمی اختلاف سے نہیں روک رہا، نفرت، قتل و غارت اور بھڑکانا اور کسی کو موقع نہ دینا کہ وہ اپنی رائے قائم کر سکے، اس پہ گستاخ رسول کے فتوے لگا دینا، قادیانیت کا جھوٹا الزام لگا دینا اور اس طریقے کے الزامات، اس سے آپ پرہیز کریں. تیسرا کام جو کرنے کا ہے وہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے جو کوئی بھی ہو سکے برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے. اور وہ تو میں نے بتا دیا حکمرانوں کا کام ہے، وہ تو آپ نہیں کریں گے. دوسرا فرمایا ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے، اور زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم دل میں برا مانے. لیکن ساتھ فرمایا یہ بالکل آخری درجہ ہے، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ دل میں برائی کو برا سمجھا جائے. وہ آپ سمجھیں کہ نہ ہونے کے برابر ہی ہے. اصل ہے کہ گونگے شیطان نہیں بننا زبان سے. اور آج کل زبان کا اظہار سوشل میڈیا کے ذریعے ہے. زبان ہی کی فارم ہے، لکھ کر کوئی پوسٹ بنا کر پازیٹو، پلے کارڈ اٹھا کر کسی احتجاج میں، یہ عوام کا کام ہے. حکمرانوں کا کام نہیں احتجاج کے لیے وہ پلے کارڈ اٹھا کے کھڑے ہو جائیں. حکمرانوں کا کام ہے ٹکٹ کٹائیں اور جا کے مسجد اقصیٰ میں جمعہ کی نماز ادا کریں اور وہاں جا کے خطاب کریں وہاں کے مسلمانوں سے. باقی سارے 57 ملکوں کے جائیں جناب، وہاں ایٹرلی اوپرلی ہو جانی ہے. ان کو سیکورٹی دینی پڑے گی، وہ خود سیکورٹی دیں گے. یار وہ کہیں گے ایک بندہ ہی مر گیا تو ہماری تو مصیبت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ خود دیں گے آپ کو. لیکن اس کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کا کتنا خون بڑھے گا آپ سوچ نہیں سکتے. تو یہ میں عوام کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پلے کارڈ اٹھائیں، وہ ان کے کرنے کا کام ہے. عوام یہ ڈنڈے اٹھا کے اور کلاشن کوف کے جو ماڈل پلاسٹک کے اٹھائیں، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اور سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ لگا کے پازیٹیو پکچر اسلام کی پیش کریں کہ ہم ظلم کے خلاف ہیں، خواہ ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ کیا یا آج یہودی مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں اسرائیل میں. ہم دونوں معاملات کے اندر ظلم کے خلاف ہیں اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں. اتنا جگرہ پیدا کریں. اور سورۃ الانعام کی جو آیت ہے 108 کہ کافروں کے جو جھوٹے معبود ہیں ان کو گالی مت دو ورنہ وہ دشمنی میں، لا علمی میں تمہارے سچے معبود کو گالیاں دیں گے. اچھا، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ نے کسی کا علمی اختلاف نہیں اس سے کرنا، گالی سے منع کیا گیا. گالی نہیں آپ نے کسی کو نکالنی. یعنی اگر آپ یہ کام شروع کر دیں گے جس طرح یہودیوں نے نان جوز کو جینٹائل کہنا شروع کر دیا اور ہم بھی ان کو مطلب اس طرح کے الفاظ سے پکاریں، تو یہ پھر معاملہ ذرا ڈفرنٹ. اور پھر اس میں یہ کام آپ نے اگر پوسٹ لگا کے کرنا ہے تو آپ کے پاس کرنٹ نالج بھی ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن میں جن جیوز کا ذکر ہے نا ان کے کئی عقائد اب اس طرح کے عقائد نہیں رہے ہیں. قرآن جیوز کے بارے میں کہتا ہے نا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، لیکن آج کے جیوز حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. وہ ایک خدا میں بلیو رکھنے والے ہیں، مسلمانوں کی طرح، سکھوں کی طرح ایک ہی خدا کو مانتے ہیں. بلکہ میں وہ ایک ربی کی تقریر سن رہا تھا آج شام کو ہی، تو اس کو کسی نے سوال کیا کہ ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے. تو اس نے کہا بالکل، قرآن بھی اسی ایک خدا کی بات کرتا ہے جس ایک خدا کے ہم ماننے والے ہیں، باقی ہمارا اختلاف اپنی جگہ ان سے. اور اس نے کرٹیسائز کیا، اس نے کہا کہ رہ کے کرسچنز تو یہ شرک کرتے ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ ایک ہے. میں تو سن کے، اور آپ اگر شکل دیکھیں اس کی جو داڑھی ہے اور ٹوپی جس سٹائل میں اس نے پہنی ہے تو آپ کہیں گے یہ کوئی اہل حدیث مولانا بیٹھا ہوا ہے سامنے، ٹھیک ہے، انگلش بول رہے ہیں. تو بات یہ کہ اب اگر آپ کوئی ایسی پوسٹ لگا دیتے ہیں کہ جو جوز جو ہیں وہ تو ایک پیغمبر کو خدا کا بیٹا بنائے بیٹھے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آج کے جوز نہیں بنائے بیٹھے ہوئے. آج کی ٹرینٹی بھی وہ نہیں ہے جو قرآن میں ہے. قرآن کی ٹرینٹی اس دور کی اور آج کی ٹرینٹی میں فرق ہے. اس میں اب روح قدس داخل ہو چکے ہیں. پہلے سیدہ مریم کو وہ مانتے تھے
گاڈ مدر کے طور کے اوپر، اب وہ حضرت عیسیٰ کو اور اللہ کو اور روح قدس جبرائیل علیہ السلام کو مانتے ہیں، لہٰذا یہ کام وہ کرے. لوگ کہتے ہیں ہم نے کافروں کو دعوت دینی ہے. بھائی پہلے آپ خود مسلمان ہو، ٹھیک ہے نا، آپ کے پاس پہلے اپنا اسلام کا نالج ہو، آپ پہلے خود اسلام کا نالج حاصل کریں، پہلے خود قرآن پڑھیں، پھر آپ کسی کو دعوت دے سکتے ہیں. تو یہ اس حوالے سے کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے. مجھے تو اس بات پہ فخر ہے کہ اللہ کا شکر ہے کوئی مسلمان بھی ریڈ لائن اس حوالے سے کراس نہیں کرتا کہ اگر وہ ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کریں تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ان کے لیے، زبان پہ تو دور کی بات ہے، ہمارے دل میں بھی ان کے لیے کوئی برا خیال ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہم کافر ہیں. ٹھیک ہے، یہ نبی علیہ السلام کی کامیابی ہے. لا نفرق بین احد من رسلی، جو قرآن کے ذریعے ہمیں تعلیمات دی گئی کہ ہم رسولوں میں ایمان لانے میں کسی میں فرق نہیں کرتے. نبی علیہ السلام نے اتنے یعنی کامل الایمان مومنین اپنے زمانے میں پروڈیوس کیے اور اس دعوت کو امت تک پہنچایا کہ آج انہوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کے خاکے جب بنائے کافروں نے، کسی مسلمان نے غصے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاکہ نہیں بنایا. الٹا جب عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی فلمیں بنتی ہیں نا، مسلمان مخالفت کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی ہم آن کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کا شکر ہے. اس قسم کی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ان کی ایون کتابوں کے بارے میں، وہ ٹیمپرڈ ہیں، اس کے باوجود ان کا احترام ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو جب یہودیوں نے بلایا ایک قتل کے مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے، بلکہ وہ رجم کی سزا کا فیصلہ تھا، زنا کی، نبی علیہ السلام یہودیوں کے مدرسے میں گئے تو یہودیوں نے ایک بہت بڑی گدی دی جو عرب کے کلچر میں تھی. نبی علیہ السلام اس گدی پہ جب بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا کہ تورات لے کر آؤ، میں تورات سے فیصلہ کروں گا. اور آپ اپنے ساتھ ایک ساتھی لے گئے تھے جو عبرانی زبان ہبرو لینگویج جانتا تھا. جب وہ تورات لے کر آئے تو نبی علیہ السلام نے اپنے پیٹھ کے نیچے سے گدی نکال کے سامنے رکھی اور تورات کو اس کے اوپر رکھا اور خود زمین پہ بیٹھ گئے. اور آپ نے جملہ بولا، میں ایمان لایا اس کتاب کو نازل کرنے والے پر اور اس کتاب پر. حالانکہ ٹیمپرڈ تھی، لیکن توحید کے والے سے تو ٹیمپرڈ نہیں ہے. اسی لیے تو جیوز اور کرسچن جب اپنی کتابیں پڑھتے ہیں نا تو کتابوں میں توحید وہی ہے جو قرآن میں ہے، وہ اللہ کے فضل سے تبدیل نہیں ہوئی. چاند ایک باتیں تبدیلی ضرور ہوئی ہیں، لیکن اوورآل ورنہ تو ان کے لیے تو ہدایت کا دروازہ بند ہو جاتا. قرآن کو تو مانتے ہی نہیں ہیں. تو احترام ان کی کتابوں کا بھی کرنا ہے، پیغمبروں کا بھی کرنا ہے. وہ سارے ہمارے ہیں، ان کتابوں پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یعنی ایک ریڈ لائن کراس نہیں کرنی. سوشل میڈیا پہ آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے، کوئی ایسے الفاظ استعمال نہ کریں. اور آپ یہ دیکھیں کہ میں تو کہتا ہوں یار یہ یورپ اور امریکہ کے لوگوں میں حوصلہ ہے، اتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، کافر کر رہے ہیں کہ یار فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ یہ نہیں ہے کہ وہ فلسطین میں صرف جوز کے مرنے کی بات کر رہے ہیں، زیادہ تر مسلمانوں کے مرنے کے اوپر ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو ہمارے اندر بھی حوصلہ ہونا چاہیے. ہم غصہ نکالنے کے لیے کہتے ہیں ہٹلر نے تو اٹل صحیح کیتا سی. ہٹلر نے وہی کچھ کیا ہے جو 9/11 میں امریکہ نے آپ کے ساتھ کیا ہے. اس زمانے کے ریلیجس لوگ وہ تھے، آج کے اس ماڈرن ایج میں ریلیجس مسلمانوں کو فنڈامنٹلسٹ مانا جاتا ہے. ان کو ریلیجس ہونے کی سزا ملی تھی. بال فرنٹ پہ تو کوئی اور ریزن بھی رکھی جاتی، لیکن اصل مسئلہ ان کا یہی تھا. تو باقی جیوز کو بھی دنیا میں رہنے کا حق ہے، ہم نہیں کہتے کہ ان کو رہنے کا حق نہیں ہے. لیکن یو این او نے جب یہ طے کیا تھا کہ 2 ریاستیں بنیں گی، مسلمانوں کو ان کی اپنی ریاست ہوگی اور جیوز کی اپنی ریاست ہوگی، تو اب پریکٹیکلی تو ظاہر ہے مسلمانوں نے زمینیں ان کے ہاتھوں بیچی ہوئی ہیں نا جی. اب یہ بھی تو ایک تلخ پہلو ہے نا، اس کو بھی ذرا سمجھے نا. بالکل جذباتی ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے اب وہ پریکٹیکلی وہاں پہ انہوں نے جگہ خریدی ہوئی ہیں تو ان کو بھی وہاں پہ رہنا ہے. وہ جو ظلم کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن دونوں کو رائٹ ہے رہنے کا. 70 لاکھ کے قریب یہودی وہاں پہ آباد ہیں تو تقریباً 50 سے 60 لاکھ مسلمان بھی ہیں.